دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو، معاف کیجیے گا۔ آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے، کہیں بھی مل جائے گی۔ آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے۔ اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا، آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے۔ صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا، اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اور وہ دعا بھی چھپا لی۔ اختبأت دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا۔ اما عائشہ پوچھتی ہے تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ۔ امت کیا کر رہی ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا اس امت کا کیا حال ہے۔ مولوی جرجیز کی پوری تقریر سننے کے بعد مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے گا، صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر آپ کی مسجدیں بتا دیں گی کہ آج کے اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا اثر ہوا ہے۔ یہ صورتحال، یہ نبی اکرم کی رحمت۔ آؤ ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں رحمت کا، امت کے لیے رحمت، ہمارے آپ کے لیے رحمت۔ کتنا مہربان تھے وہ رسول ہمارے اور آپ کے اوپر، کبھی غور کیا؟ معراج ہوئی، سفر معراج پہ گئے، براق کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا۔ تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز نبی اکرم پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی۔ ذرا نقشہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ جاؤ اے محمد، آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز میں نے فرض کر دی۔ بڑے خوش، 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے، لے کے چلے آ رہے ہیں، لے کے چلے آ رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ہماری امت پر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ نہیں ہے، ہم اور ہماری امت پڑھ لے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے درج ہے، ان امتک لا تطیق، محمد آپ پڑھ لیں گے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جملے پر غور کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ تم بھی نبی بن کر گئے تھے، تمہیں تجربہ ہے، تمہاری امت کا حال تمہیں معلوم ہے، کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ پھر گئے اللہ کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز بھی لے کے چلے آئے۔ موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت کا نام سنا، اے اللہ جب میری امت 50 وقت کی پڑھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ، پھر تو میری امت جہنم
اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اللہ 50 وقت کی زیادہ ہے. اچھا او کنسیشن چاہتے ہو، ڈسکاؤنٹ، نماز میں کمی چاہتے ہو؟ جی اچھا جاؤ میں نے 10 وقت کی کم کر دی. 40 تو ٹھیک ہے. ہاں ہاں 50 بار یہ واقعہ سنا ہوگا. آئیے ذرا ہم سے سنیے. پھر آئے، پھر اسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے. اللہ نے کم کیا؟ ہاں کیا. ماشاء اللہ. کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 40. موسیٰ نے کھینچ کے کہا 40؟ کیا کیوں کیا ہوا؟ ارے بہت زیادہ ہے. ارے تم نے کم کرنے کے لیے بھیجا، میں کم کرنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی. کہا کہ نہیں نہیں یہ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ ٹھیک ہے 10 وقت کی کم ہوئی نا، کچھ تو کنسیشن ملا ہے نا. ان امتک لا تطیق، اے محمد اپنے حساب سے مت سوچو. آپ تو 50 نہیں 100 وقت کی بھی پڑھ لو گے، لیکن آپ کی امت 40 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی. کیا قیامت کے دن 40 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے لیے بس اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں. تو پھر جاؤ. پھر گئے. اللہ نے کہا ارے اب کیا ہوا؟ اللہ 40 بھی زیادہ ہے. اچھا تو اور کم کر دوں؟ ہاں اچھا جاؤ 10 اور کم کر دیا، 30 وقت کی. پھر آئے موسیٰ، ہاں آدھی کے قریب ہو گئی، 50 میں سے 20 چلی گئی، 30 رہ گئی. کہا 30؟ دیکھو موسیٰ اب مت کہنا زیادہ ہے. ہاں ہے، آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ کا تجربہ دیکھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ تم کہہ رہے ہو تو ایک بار اور چلا جاتا ہوں. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ 30 بھی زیادہ ہے. اچھا جاؤ 10 اور کم، 20. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو، اب میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی. 50 میں سے 30 کم ہو گئی، 20 رہ گئی. اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. ایک تجربے کار نبی کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے. ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کے نبی پھر گئے. اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا؟ 50 میں سے 30 کم کر دی، 20 رہ گئی. پھر اللہ اور کم کر دو، زیادہ ہے یہ بھی. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی. اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی. اچھا تو کتنی؟ ایک وقت کی؟ نہیں. پھر کہا موسیٰ ادھر جا کے چھوڑ دو. سنیے موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم. اللہ نے 40 کم کر دی، 10 رہ گئی. موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی. کتنی کم کر دی؟ 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی. 10؟ ہاں. اے موسیٰ
اب مت بھیجنا 50 میں سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، اب میں جانے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا اے محمد پھر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میری بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، صبح اور شام۔ آپ کہہ رہے ہیں 10 وقت کی اللہ نے کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امت 10 وقت کی نماز پڑھ لے گی۔ مجھ سے سیکھو، میری امت سے سیکھو، میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ ان امتک لا تطیق، 10 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی امت کے اندر۔ جائیے ایک بار اور جائیے، اللہ رب العالمین کم کر دے گا۔ اور سنو، 10 کم ہو رہی ہیں، 10 اور کم ہو جائیں گی تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ موسیٰ 10 ختم کر دے گا پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر تحفے کا فائدہ کیا؟ ارے جاؤ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ گئے، اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اب تو 10 کر دی۔ اللہ کے نبی نے اب نام لے دیا۔ پڑھیے سنن بیہقی، امام بیہقی کی۔ اللہ، موسیٰ کہہ رہا میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ اور کم کر دے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، اے محمد میں تمہاری 10 نمازوں میں سے 5 اور کم کر دیتا ہوں، اب 5 وقت کی نماز تم پر اور تمہاری امت پر فرض ہے، جاؤ یہ تحفہ لے کے جاؤ۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ نے کہا کتنا کم ہوا؟ اب میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر تم بھیجنے کی بات کرو گے اور اب میں جاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ تعداد تو بتاؤ کتنی؟ کہا 5۔ کہا یہ بھی زیادہ، نہ بنی رہنے دیجیے، اب نہیں جاؤں گا۔ ارے میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت پڑھ لے گی، میں محنت کروں گا، فضیلت بیان کروں گا، لیکن اب میں بار بار نہیں جاؤں گا، ایک بار اور چلے جاؤ محمد۔ یہاں اللہ کے رسول قسم کھا لیتے ہیں، موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے رب کے عزت و جلال کی، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنی بار جا کر کم کراؤں؟ نہیں، جیسے یہاں قسم کھائی مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، کتنی کم کراؤں؟ غیر سے آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے، آئے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اگر تم ایک بار اور چلے آتے میرے پاس تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے مجھے اپنے کبریائی کی، میں تمہاری نمازوں میں اور کمی کر دیتا اور تخفیف کر دیتا، لیکن تم شرما گئے اور تم نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا، تو مجھے بھی قسم ہے کہ اب میں 5 سے کم نہیں کروں گا، اپنی کبریائی کی میں نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لے آؤ، چلے جاتے نا، ایک بار کم ہو جاتی نا، ہم کو کیا معلوم تھا۔ اچھا کتنے لوگ یہاں خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اتنی بار چلے گئے، ایک بار اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، 2 وقت کی رہ جاتی، صبح اٹھ جاؤ پڑھ لو، شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو، دن کا جھمیلا ختم۔ لیکن حقیقت ہے یہ موسیٰ کا تجربہ، موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 2 وقت کی اور 3 وقت کی تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ تک کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، عید اور بقرعید بھی نہیں۔ اس کا مشاہدہ کر کے اپنے سماج میں آپ دیکھ لو، کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ نماز سے پہلے مسجد میں، اذان سے پہلے مسجد میں جانے والے لوگ بھی موجود ہیں،
नमाज से महरूम है और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत। मेरे भाइयों, जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है, लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो, तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह, अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह, मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह, मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह, मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो, मुअज्जिन की आवाज आती है और सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया, अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहाँ जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों।